नाज़रीन کرام آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے اس موضوع سے متعلق یہ کہ یقیناً آپ کے بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کی اسکول کی چھٹیوں کے لیے بچوں کے لیے کیا ٹائم ٹیبل بنایا ہے۔ آپ بحیثیت والدہ ہیں یا والد ہیں، آپ بحیثیت بڑے بھائی ہیں یا بڑی بہن ہیں، یا بحیثیت چاچا ہیں یا چچی ہیں، یا پھر ماموں ہیں یا مامی ہیں، یا بقیہ جو رشتے ہیں دادا ہیں دادی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا ٹائم ٹیبل بنایا ہے۔ تو آج کے ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے ٹاپک پر، وہ ہے تربیت اولاد وقت کی اہم ضرورت۔ یہی الحمدللہ جمعۃ المبارک میں بھی میرا یہی ٹاپک تھا کہ تربیت اولاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج جس طریقے سے ہم اپنے کام کاج کو پرائیورٹی دیتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ کام کاج سے زیادہ آپ کا جو اصل سرمایہ ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ اور یقیناً اس بات کو تو ہر ایک شخص محسوس کرتا ہے، لیکن محسوس کرتے ہیں اس وقت کہ جب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور یقیناً یو کے میں اور یورپ میں آپ رہتے ہیں تو آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہر تیسرے گھر کے اندر کیا کیفیت ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے والدین کس قدر پریشان ہیں۔ اب والدین جب یقیناً بچے جب جوانی کو پہنچتے ہیں، بلوغت کی عمر سے وہ اس کو کراس کرتے ہیں، تو اب والدین کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ والدین ہوش کا ناخن لیتے ہیں یا ان کو ہوش آتا ہے اس وقت کہ اوہو اب بچے سنتے نہیں، بچے مانتے نہیں، اب کیا کیا جائے ان کے لیے۔ اب وہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ماں بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، بچہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اور ماں بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، بچہ بھی آگے سے بد کلامی بد زبانی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے باپ بھی پھر ظاہری بات ہے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اب اس سے بچہ اور بھی باغی ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ماں ہے تو گھر میں والد ہے، تو والد اپنی بیوی کو غصہ کرتا ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہی، بچوں کی تربیت نہیں کر رہی۔ بھئی آپ بھی تو باپ ہے نا، آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے، کیا ڈانٹ ڈپٹ کرنا صرف آپ کی ذمہ داری ہے؟ یاد رکھیے میرے بحیثیت ماں ہیں یا باپ ہیں، آپ کو سوچنا ہوگا۔ آپ کو سوچنا یہ ہوگا کہ یاد رکھیے بہت سے ہم نے گھرانے ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے جو دیندار گھرانے ہیں، جو ماشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر وقت دینے کے اندر اور ان کی تربیت دینے کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن ان کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کے اثرات بچوں پر نہیں ہوتے۔ حالانکہ اچھی تربیت بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان کی ایک غلطی کی وجہ سے ان کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اور برتاؤ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے بچے اولاد ہیں آپ کی، وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ ماں ہے، اس کا اپنے شوہر کے بارے میں اچھا رویہ نہیں ہے، اس کے ساتھ گفتگو کا انداز ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے شوہر ہے تو اس کا اپنے بیوی کے ساتھ برتاؤ ٹھیک نہیں ہے، رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ رویہ اور برتاؤ بچے پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بچے پر کی ہوئی ساری محنت وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اب اس کو ضائع ہونے سے محفوظ کرنے کے لیے ہمیں، آپ میاں بیوی ہیں، آپ کے درمیان اگر چاہے کتنی ہی کوئی اہم بات ہو، لیکن کوشش کیا کریں حتی الامکان کی کوشش کیا کریں کہ اس کو آپس میں ڈسکس کریں، نہ کہ بچوں کے سامنے اس کو ڈسکس کریں۔ اس کے بہت بڑے برے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر اس طریقے سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بچوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ باپ کی غیر موجودگی میں ماں اگر اپنے بچے کے اپنے شوہر کے بارے میں، یعنی بچے کے والد یا بچی کے والد کے بارے میں، یعنی اپنے شوہر کے بارے میں بچے کے دل میں باپ کی محبت پیدا کرے کہ دیکھو بیٹا، اگر ابو آپ کو غصہ کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے، اگر ابو آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اور اسی طریقے سے مختلف انداز سے تربیت کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر ماں ہے، اگر باپ ہے، تو ماں کی غیر موجودگی کے اندر وہ ماں کی محبت کو بیدار کریں کہ دیکھو ماں، بیٹا تمہارے ساتھ صبح سے لے کر شام تک تمہارے لیے صبح ناشتے کی تیاری، پھر تمہارے اسکول کے ڈریس کی تیاری، تمہارے تمام معاملات میں تمہاری ہیلپ کرنا، تمہیں جاگنا سلانا، تمہارے ہر معاملے میں ہیلپ کرنا،
مطلب مختلف انداز سے، یعنی کہ ماں کی غیر موجودگی کے اندر باپ ماں کی محبت کو بچے کے دل کے اندر بیدار کرے، اور اسی طریقے سے باپ کی غیر موجودگی کے اندر ماں کی محبت کو بیدار کرے۔ اب افسوس کا کیا معاملہ ہے کہ لمحہ فکری ہمارے معاشرے کے اندر ماں اپنی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے باپ کی محبت، بچے کے دل میں باپ کی نفرت پیدا کرتی ہے، اور باپ جو ہے اپنی محبت بٹھانے کے لیے ماں کی نفرت بچے کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ اور بھائی یہ زندگی، یہ اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت آپ کو عطا کی ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اولاد کی نعمت بھی نہیں ہے، پوچھئے ان سے اس کی قدر، پوچھئے ان سے اس کی قدر۔ اور اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اب ان کی تربیت کرنا، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے میاں بیوی کی شادی ہو اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے سرفرازی عطا فرمائے، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھے نام کا انتخاب کریں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور اس کی جب تعلیم و تربیت کا انتظام ہو جائے، بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے اچھے رشتے کا انتخاب کرے، اور پھر اس کو حقوق سکھلائے۔ یہ بھی ایک اگلا مرحلہ ہے، لیکن آج اولاد کی تربیت یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو المختصر میں اس جانب بڑھوں گا، میں تو وہاں کچھ تنقیدی پہلو پر نہیں بلکہ کچھ اصلاحی پہلو پر گفتگو کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوریاں حقیقی معنوں پر موجود ہیں۔ ان کمزوریوں کو اب ہم نے دور کیسے کرنا ہے، اب اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اگر بحیثیت بیوی ہیں تو آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھنا ہے۔ بچے کی موجودگی کے اندر، بچے گھر میں موجود ہیں، اگر شوہر نے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو آپ نے وہاں خاموشی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ نے آگے سے زبان ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، شوہر کے حقوق ہیں، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو ہی استعمال کرے، حقوق سے تجاوز نہ کرے، اور اسی طریقے سے بیوی اس پر خاموش رہے۔ اور اگر کبھی بیوی نے کوئی بات کہہ دی تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی خاموش رہے۔ اب اس کی اثرات اتنے اچھے ہوں گے کہ جب آپ اپنے بچے سے کہیں گے کہ بیٹا دیکھو، بد زبانی نہیں کرتے، بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے، جب آپ بچے سے یہ کہیں گے اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ آپ بچے سے تو کہہ رہے ہیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ پریکٹیکلی خود کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ کچھ ملی جلی گفتگو ہے، اور پھر آگے کی جانب بڑھیں ہم۔ اب اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں صبح سے لے کر شام تک ان کی ایکٹیویٹیز پر غور کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ایک عمل وہ ہے جو آپ کی تمام محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچے کی غلط صحبت، بچے کی غلط دوستی، وہ اس کو جو ہے بالکل آپ کی ہوئی تمام محنت، آپ نے بچے کو صبح سے شام تک وقت دیا، ماں تھی یا باپ تھے، آپ نے بچے کے ساتھ کوشش کی، آپ نے اس کو اچھی اسٹوری سنائی، آپ نے اس کی اچھی تربیت کی، لیکن سب کچھ، لیکن ایک اس کی جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو اس کا دوست ہے یا اس کی سہیلی ہے، بچی کی یا بچے کی، وہ اب اس کا انتخاب دیکھنا ہو کہ وہ آپ کے بچے کا دوست یا سہیلی بچی کی، کیا وہ اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، یعنی اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ صاف لفظوں میں آپ سے کہوں کہ بحیثیت اگر وہ ایک مسلمان ہے یا بحیثیت ہے کہ وہ نان مسلم ہے۔ دیکھیں جی، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں آ کر ان کی اچھائیوں کو نہیں بلکہ ہمارے بچوں نے، ہماری اولادوں نے ان کی برائیوں کو لے لیا۔ ان کی اچھائیاں بہت زیادہ ہیں، ان کی اچھائیوں کو قبول کیوں نہیں کرتے ہم، ان کی جب برائیوں کو قبول کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اگر مسلم ہے تو اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے زندگی کا، اگر دوسرے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ یاد رکھیے الحمدللہ ہم نے یہاں ایسا مظاہرہ کرنا ہے کہ یہاں ظاہری بات ہے پورے تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ آس پڑوس ہیں، نیبر ہیں، ان کے حقوق ہیں، کیونکہ یاد رکھیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے شہری اور وہاں کے ہر ایک جیسے ہیں۔ ہاں، اتار چڑھاؤ معاملات کے اندر، ہمارا کلچر کے اندر، ان کے کلچر کے اندر فرق ضرور ہے۔ ہم اپنے کلچر کو ہم اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم اپنے کلچر کو چھوڑیں گے
تو یاد رکھیے جب ہم دوسرے کے کلچرز کو اپنائیں گے پھر ہماری تباہی بربادی شروع ہو جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے رنگ کو ان پر چڑھائیں، نہ کہ ان کے رنگ کو اپنے پر چڑھانا شروع کر دیں۔ اب کوشش کیا ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بچے ہیں چھوٹے ہیں، ان کو ایسا لباس پہنا دیتے ہیں، ایسے لباس کا انتخاب کرتے ہیں جس سے اگر باپ کبھی ناراض ہو جائے، ماں کبھی ناراض ہو جائے کہ یہ لباس بچی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پر پھر ناراضگی بھی ہوتی ہے ذہنی ہماہنگی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یاد رکھیے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے۔ یاد رکھیے اگر جس عمارت کی بنیاد ہی، فاؤنڈیشن ہی شروع سے ہی ٹیڑھی ہے، اس پر عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی۔ اب یہاں یہ بھی کہنا، بات سے اس کے ضمن میں ایک بات اور آ گئی لباس سے متعلق بھی، کہ ہم اپنے بچوں کا جو لباس پہناتے ہیں، یقین جانیے کہ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ، کہ ہم نے ان کو ایسا لباس کا عادی بنا دیا کہ بچوں کے اندر حیا ہی ختم ہوگی۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہیں یا بہو ہیں، گھر کے اندر ایسا لباس پہنتی ہیں کہ حیا، انسان تو ڈوب کے مر جائے۔ سب گھروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے ماحول ہیں، نظر آتا ہے آپ بھی جس معاشرے کا حصہ ہیں اسی معاشرے کا میں بھی حصہ ہوں، لیکن ان تمام غلطیوں کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو وقت دینا ہے۔ آپ بحیثیت والد ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ کام کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، اب اس کے اندر کیا آدھا گھنٹہ آپ نکال سکتے ہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ کے لیے۔ ماں بیچاری کہتی کہتی تھک جاتی ہے، بھائی ان کو کچھ وقت دے دیں، ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ بھی۔ والد کی یہی غیرت ہوتی ہے، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، بس بھائی بیٹھ کر سمجھائیں، انہیں وقت دیں۔ ماں پورے دن کی رپورٹ پیش کرے کہ صبح سے لے کر شام تک بچے کی یہ رپورٹ ہے۔ ان بچوں نے، بچے بھی گھر میں ہیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں، بہن بھائی ہیں، بچپن میں آپ کو بھی اپنی یادیں یاد ہوں گی، مجھے بھی یاد ہوں گی کہ لڑتے ہیں آپس میں، لیکن والدہ ہمیشہ پوری رپورٹ پیش کیا کرتی ہیں ابو کو، بھائی شام کو ابو آئیں گے، میں تمہارے ابو کو یہ ساری رپورٹ بتاؤں گی۔ بچوں کے دل میں ایک باپ کا ڈر اور ایک خوف بٹھانا چاہیے۔ بہرحال یہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، باپ ہے تو گھر میں آئے ہیں تو صبح سے شام تک اس کی جو غلطیاں جو ماں نے رپورٹ دی ہے، اب اس غلطی کو مثبت انداز سے لیں، منفی انداز سے نہیں، یعنی کہ اس میں ناراضگی کا اظہار بھی ہو، تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو، لیکن ساتھ میں تربیت کا پہلو بھی ہو۔ اب تربیت کا پہلو کیا ہے، جس معاملے کے اندر بچے نے کمزوری، آپ کی جو کمزوری اس بچے کی پائی گئی یا بچی کی پائی گئی، اس کمزوری پر اس کو آپ دین کے دائرہ حدود سے لیتے ہوئے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے، آپ بچی کو یا بچے کو اس غلطی کی نشاندہی اس دین کے پہلو سے کروائیں اور اس کی تربیت کریں، بیٹا دیکھو یہ غلط تھا، یہ صحیح ہے، اب نیکسٹ ٹائم آپ کی یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں نے آپ کو سمجھا دیا، بچے سے اس بات کو صرف اور صرف بچے کے ساتھ آپ صرف اور صرف تقریر نہ کریں، بلکہ بچے کی بھی سنیں، بچے سے بار بار کہلوائیں کہ بچے یو آر ایگری، آپ ایگری ہیں، بچے سے نہیں تو بچے کیا ہوتے ہیں کہ والد یا والدہ بولتے رہتے ہیں، بچہ ساری بات سن کر I don't know, I don't bother, I don't care، بچے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو کہتے رہتے ہیں بار بار تو بس وہی بچے پھر کیا کہتا ہے، every time mom is shouting me اور dad is shouting me every time, I don't like، مطلب بچے کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے ڈیڈ کو پسند نہیں کرتا، مم کو پسند نہیں کرتا کیونکہ مجھے شاؤٹ کرتے ہیں۔ ہم شاؤٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ان کی تربیت بھی کریں، شاؤٹ بھی کریں تاکہ بچے کو یہ احساس دلائیں، بیٹا میں شاؤٹ اس لیے کر رہا تھا، I'm right, I'm wrong، کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، بچے سے یہ کہلوائیں، بچہ اس پر ایگری ہو اور پھر آگے کی جانب تربیت کے پہلو میں اس کی غلطی کی نشاندہی کریں۔ اور ماں ہے تو ماں سارا دن صبح سے لے کر شام تک موبائل پہ نہ لگے۔ میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہوئیے گا، میرا صرف اور صرف یہ ایک ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے جس پہلو کو اجاگر کرنا یہ ایک تربیت کے پہلو کے اندر بہت ضروری ہے۔ مائیں کیا کرتی ہیں صبح سے شام تک، آج کل موبائل جو ہے بڑا ماشاءاللہ اس کا استعمال بہت ہو گیا اور پھر اس میں اب سوشل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہو گئی، لیکن یہ سب کریں آپ کا جو اگر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تمام چیزیں استعمال کرنے سے اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے فائدے کے بجائے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب صبح سے لے کر آپ شام تک آپ بھی ماں ہیں،
آپ بچے کو فیڈنگ دے رہی ہیں تو آپ موبائل یوز کر رہی ہیں، آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہیں، آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری تعلیمات تو ایسی ہیں، ماں بچے کو دودھ بھی دیا کرتی ہے تو کلمے کی لوریاں دیا کرتی تھی، ماں بچے کو کھانا کھلایا کرتی تھی تو کلمے کی لوریاں دیا کرتی تھی، یا پھر اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ ذکر کر کے۔ تو اب بھی وہ ماحول بن سکتا ہے اگر آپ بنانا چاہیں، کوشش کریں۔ اگر کوشش کریں گے تو سبحان اللہ گھروں کے اندر ایسے ماحول بن چکے ہیں کہ معصوم بچہ اس کے سامنے صرف اللہ اللہ کریں تو بچہ ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ماحول بنانے کی بات ہے، تو اب اس کے بنانے کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا۔